اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں عما یتساءلون عن النبأ العظیم. یہ اسی سوال کا جواب ہو رہا ہے. کیا یہ واقعی جو ہے پوچھ رہے ہیں النبأ العظیم کے بارے میں؟ النبأ عربی میں کہتے ہیں خبر کو، لیکن عربی میں جو لفظ خبر ہے یہ بھی خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب نبأ اور خبر میں کیا فرق ہوگا؟ سب سے پہلے النبأ اعظم، مطلب یہ ہے کہ جو نبأ ہے وہ ایک بڑی خبر کو کہتے ہیں، ضروری خبر کو کہتے ہیں. جو نبأ لفظ ہے اس کا آپ خاص استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ دکان 10 بجے بند ہوگی نا تو یہ خبر ہے، نبأ نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ کوئی الیکشن جیت گیا ہے یا جنگ چھڑ گئی ہے یا کچھ بڑا ہوا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے. یہ پہلا ڈفرینس ہے نبأ اور خبر میں. اور دوسری بات تو یہ ہے نبأ میں لازماً کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ری ایکشن بھی ڈیمانڈ کرتی ہے، کوئی ایکشن بھی ہونا چاہیے اس میں. مثال کے طور پہ یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی آپ کہتے ہو ہاں اچھا ہے اور آپ بیٹھے رہتے ہو. مثال کے طور پہ آگ لگ گئی ہے، یہ ایک نبأ ہے، اور اب یہ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے باہر نکلیں، دوسروں کو بھی بتائیں. یہ نبأ اور خبر میں ایک اور ڈفرینس ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کے جہاں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا قیامت کی بات کرتے ہیں ایز اے نبأ، تو وہ اس کی ٹینجیبل نیچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دوسرے مذاہب بھی ہیں جو سمجھتے ہیں جو قیامت ہے نا وہ کسی طرح کی روحانی انٹینجیبل کائنڈ آف چیز ہے. لیکن آپ یاد دیکھیں صرف نبأ استعمال کرنے سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے یہ حقیقت میں ہو کے رہے گی، ایک جگہ پہ ہوگی، ایک وقت پہ ہوگی. یہ ہے عن النبأ العظیم، کہ یہ واقعی پوچھ رہے ہیں اس بڑی خبر کے بارے میں. اب دیکھیں نبأ میں ایک بڑا پن آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظیم لفظ بھی ساتھ استعمال کیا ایز اے صفہ کے طور پہ. یہ اس کی صفت ہے، نبأ بڑی عظیم خبر. کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اس اتنی بڑی حقیقت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ بجائے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایکشن لیتے یہ اوپر سے مذاق اڑا رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور ریٹوریکل سوال کرتے ہیں الذی ہم فیہ مختلفون. الذی جو ہے اس کو آپ عربی میں کہتے ہیں اسم موصول، ٹھیک ہے، ریلیٹیو پروناؤن. اور ہم فیہ مختلفون جو ہے گرامر میں اس کو کہتے ہیں صلۃ الموصول. اور یہ سب کا سب جو ہے نا یہ صفت چل رہی ہے اس نبأ کی. جو جتنی بھی پوری آیت ہے، آیت نمبر 3، یہ پوری کی پوری ایک صفت ہے، ایک ایڈجیکٹیو ہے النبأ کی. اس کی پہلی جو صفت تھی وہ عظیم تھی، اور پھر اس کے بارے میں الذی ہم فیہ مختلفون ہے. اب اس کا جو ترجمہ عام ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں جس میں یہ خود ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ ایسا معاملہ ہے جس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن اب غور کریں اس آیت کے اوپر، جس طرح سے بیان ہوئی ہے یہ اسمیہ فارم میں آئی ہے. اب اس کا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے، اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. یہ جو اختلاف ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں یہ نہیں آ رہا الذی ہم فیہ یختلفون، الذی ہم فیہ مختلفون آ رہا ہے. یہ اسم الفاعل اسے بولتے ہیں، اسم ہے یہ. ناؤن استعمال کرنا، اسم استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز چل رہی ہو، رک نہ رہی ہو. اور یہاں پہ فیہ کا استعمال جو ایک پرپوزیشن ہے یہ درمیان میں لائی گئی، ہم اور مختلفون کے درمیان. اللہ تعالیٰ بجائے یہ فرمانے کے الذی ہم مختلفون فیہ کہنے کے، اللہ تعالیٰ فیہ کو پہلے لاتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے جو ہے تاکید آتی ہے، شوق آتا ہے. کیا یہ واقعی اس چیز کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں؟ اب آتے ہیں لفظ اختلاف پہ، تھوڑی سی بات کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایک تو جو اختلاف جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ ڈس ایگری کر رہے ہیں، اس سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ نہ تو صرف وہ آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں بلکہ ان سب کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی تھیوری بھی ہے. کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی جب ہم مریں گے تو کوئی واپس نہیں آئے گا. کچھ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سارے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. یہ ہر قسم کی رائے جو ہے ان کے اندر پائی جا رہی ہیں. اور اختلاف کا یہ معنی بھی ہے کہ کوئی چیز آپ کی خود اندر جو ہے آپ کے ذہن میں وہ بھی ایک نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف وہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں بلکہ ان کے خود کے درمیان، ان کے خود کی سوچوں میں بھی نا ایک انسرٹینٹی ہے. ان کو یقین نہیں ہے، کبھی وہ یہ سوچ رہے ہیں کبھی وہ سوچ رہے ہیں، وہ شور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی یہ کہہ دیں گے نہیں آخرت ہونی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ہاں شاید ہو جائے. حتیٰ کہ ان کے خود کے اندر جو ہے نا ایک قسم کا اختلاف چل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ ان لفظوں سے یہ بتا رہے ہیں ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ دو آیتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور جو اکثر رائے آپ کو ملتی ہے علماء کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ مبالغہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اب جو قرآن مجید کا ترجمہ آپ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو یہ ملتا ہے کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کا وہ یہ ہے کہ نہیں ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا، پھر نہیں ان کو عنقریب جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. لیکن اب آئیں سب سے پہلے ہم کلا کی بات کرتے ہیں، پھر ہم اس ریپیٹیشن کے بارے میں بات کریں گے. یہ جو کلا لفظ ہے امام سیبوی کے مطابق جو بہت بڑے نحویون رہے ہیں اور باقی جو گرامر والے ہیں ان کے مطابق ان کا یہ ماننا تھا کہ اس کا معنی ہے کسی چیز کا رد کرنا یا سٹاپ کرنا کسی چیز کو. یعنی کوئی بھی آپ بات کرے رک جاؤ تمہیں لگ جائے گا پتہ عنقریب، یعنی آپ اس معنی میں اس کو لیتے ہو. یہ ایک رائے ہے کہ کلا کا کیا معنی ہو سکتا ہے. اور ایک اور رائے جو کہ اسٹرانگر ہے اگر آپ اس آیت کے اوپر غور کریں وہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کلا استعمال دراصل کہاں ہوا ہے.
اگر آپ کہتے ہیں کلا اور آپ ایک پاز لیتے ہیں رکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سیعلمون تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور اگر آپ کہتے ہیں کلا سیعلمون اور رکتے نہیں ہیں تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا۔ سو اگر آپ کہتے ہیں کلا اور آپ رکتے ہیں تو اس کا معنی جو گرامر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کلا پہ روکیں اور سیعلمون کہیں، تاکہ آپ وہ رکنے والا معنی جو ہے وہ کر سکیں۔ اپنی نانسنس کو روکو، تم سب جو ہے وہ چپ ہو جاؤ، یہ جو تم بات کر رہی ہو سب نانسنس ہے، وہ لوگ عنقریب جان جائیں گے۔ اور دوسرا جہاں پہ آپ نہیں رکتے اور جو کہ اس آیت میں بھی واضح ہے، کلا سیعلمون ایک ساتھ بولتے ہو، یہاں پہ جو وقف کوئی نہیں ہے، تو جو کلا کا یہاں پہ معنی ہے وہ یہ ہوگا حقاً، کوئی شک نہیں تم عنقریب جان جاؤ گے۔ سو جو یہ بات ہے، سو جو لغت میں بات ہوتی ہے جنرلی اور کلاسیکلی بھی، کوئی چیز آپ ریپیٹ کر رہے ہو تو اس میں غصہ عام طور پہ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ بار بار کوئی ریپیٹ کر رہے ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اور جو دوسری رایت ہے جو اکثر مفسرون نے اس رائے کو سمجھا ہے، ایز فار ایز جو قرآن مجید کی وارننگز ہیں نا ان کی ہم بات کریں، وہ بیسکلی دو بڑی چیزوں کی ہیں۔ ایک قیامت کے بارے میں، جتنی بھی بڑے ایونٹس ہیں نا وہ قیامت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے جہنم، ایک چیز سے دوسری طرف۔ سو جو بڑی خبریں، جو بڑی وارننگز اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ ایک قیامت کے بارے میں اور ایک جہنم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت ساری ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کو قیامت کے بارے میں ملے گی، اور بہت ساری ڈسکرپشن قرآن مجید میں آپ کو جہنم کے بارے میں ملے گی قرآن مجید میں۔ سو یہ مفسرون کے درمیان مانا جاتا ہے کہ جو پہلی آیت ہے نا کلا سیعلمون، تم لوگ جان جاؤ گے جب قیامت ہوگی، اور جو دوسری ہے ثم کلا سیعلمون، اور جب قیامت ہو جائے گی تو تم لوگ جان جاؤ گے کہ جہنم کیا ہے۔ سب سے پہلے جب تمہیں احساس ہوگا نا اس چیز کا، وہ تب ہوگا جب تم قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور دوسری دفعہ جب تم جہنم دیکھو گے۔ یہ وہ جو جگہ ہیں جب تمہیں واقعی پتہ لگے گا۔ سو اگین یہ تفسیر ہے بیسکلی کہ یہ ان دو آیتوں کی یہاں پہ ریپیٹیشن بار بار دو آیتیں کیوں ہوئی ہیں۔